آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم کی تفسیر کا آج ہمارا یہ دوسرا درس ہے، اور اس کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی چند آیات جو ہمارے وقت میں ممکن ہوں گی انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے۔ قرآن کریم کو جب آپ سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ سے توفیق طلب کر کے بیٹھا کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ کتاب ہر انسان پہ نہیں کھلتی اور ہر انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ قرآن مقدس جہاں بہت سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہیں بہت سارے انسانوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تفسیر، ترجمہ اور اس کے مفہوم کو غلط سمجھ لے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی جو رضا ہے اس کے مطابق سمجھ لے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ قرآن اور حدیث اور قرآن کی تفسیر جو ہے یہ ہر بندے کو درست سمجھ آئے۔ اگر صرف کتاب کھول لینے سے اور اس کو صرف دیکھ لینے سے یا اس کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے یہ سمجھ آ سکتی ہوتی تو ہر گھر کے اندر قرآن ہے اور ہر گھر کے اندر تفسیر بھی اور ترجمہ بھی موجود ہے، ہر بندہ عالم ہوتا۔ تفسیر کی اور ترجمے کی جو مجالس محافل سجائی جاتی ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو قرآن کے علوم کو سمجھتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے اندر سفید اور کالے دھاگے کا ذکر ہے، خیط الابیض و خیط الاسود کا۔ تو اس کا میں اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ یہ فرما رہا تھا کہ جب تمہیں سفید دھاگا نظر آئے تو روزہ رکھ لو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کہ براہ راست حضور کے شاگرد تھے، جنہوں نے براہ راست حضور سے قرآن سمجھا، اور انہوں نے شریعت کو بنتے ہوئے اور شریعت کے تمام ارتقائی پہلو جو تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، اور سرکار کریم علیہ السلام کے سینہ مطہرہ سے براہ راست انہوں نے فیض پایا۔ اب ان سے بہتر جماعت کوئی بھی جماعت کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے صحابہ تم سب میں سے افضل ہیں، اور کل کائنات کے سارے جہان کے ولی جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جنہوں نے ایمان لانے کے بعد صرف ایک بار مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا، وہ ایک صحابی پوری امت پہ وزنی ہے۔ یہ ان کی قدر اور یہ ان کی منزلت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس آیہ کریمہ کو سمجھنے میں انہیں بھی غلط فہمی ہوئی، اور وہ دھاگا نظر نہ آیا اور ادھر سورج بلند ہو گیا۔ تو یہاں پہ اب وہ بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سرہانے کے اوپر کالا دھاگا رکھ لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ یہ اب سفید ہو گیا، یہ نہیں ہوا، یہ اس کی رنگت بدلی یا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے رجوع کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو دن طلوع ہو گیا،
اور ابھی تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد یہ والا دھاگا نہیں، بلکہ وہ صبح و صادق کا طلوع ہونا تھا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہر علم کا کوئی ماہر ہوتا ہے، ہر علم کا کوئی استاد ہوتا ہے، ہر فن کا کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس علم کے اس میدان کے ماہر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ کئی بار میں مثال دیتا ہوں کہ جوتا گانٹھنے کے لیے آپ موچی کے پاس جاتے ہیں، نائی کے پاس نہیں جاتے، اور بال کٹوانے کے لیے آپ ہمیشہ پلمبر کے پاس نہیں جاتے بلکہ باربر کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے تو قرآن کے عالم کے پاس جاؤ، حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے پاس جاؤ جس نے حضور کی حدیث کو پڑھا ہے۔ یہ میڈیا کے اوپر رنگ برنگی شکلیں جو آپ کو نظر آ جاتی ہیں دین کے اوپر زبان درازی کرتے ہوئے، جنہوں نے 11 مہینے چوہے کھانے اور رمضان میں جا کے انہوں نے حج کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ لوگ دین کے ترجمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ خواہش نفس کے مرید ہیں، یہ اپنی خواہش کو پالنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے ہیں۔ دین کسی کی خواہش کا نام نہیں، دین کسی کی نفس پرستی کا نام نہیں، بلکہ دین اللہ کی عطا ہے، بوسیلہ مصطفیٰ ہے۔ اس کو آپ نے اسی ذریعے سے سمجھنا ہے۔ کسی اور ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یضل اللہ بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو پھر بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں اور نقش کر لیں، جس طرح پتھر پہ لکیر ہوتی ہے کہ جب بھی دین کا سوال ہوگا تو کسی دین کے عالم سے پوچھیں گے۔ کسی ایسے بندے سے مت پوچھیں جس کی شکل جو ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہو کہ یہ دین کا عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو دین کی ہوا تک نہیں لگی۔ ایسوں کے پاس مت بیٹھیں۔ دین اتنی سستی چیز نہیں کہ آپ یہ راستے میں بیٹھے ہوئے چوروں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں خود کو لٹا بیٹھیں۔ جو دین کا عالم ہے اس سے جا کے دین کے مسائل پوچھیں، اور علماء موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ علماء موجود نہیں ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے کہ سرکار کی امت میں علماء کے اندر کثرت ہے، قلت نہیں ہے۔ عیسائی مذہب دیکھ لیں، لوگ کئی عیسائیوں کے ممالک ایسے ہیں کہ ان ممالک کے اندر عیسائیوں کا عالم نہیں ہے، اس ملک کے لوگ اپنے مسائل دوسرے ممالک کے کسی عیسائی عالم کو بھجواتے ہیں اور وہاں سے ان کا جواب آتا ہے۔ الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے، حضور کی نگاہ کرم ہے۔ ایسے ممالک جہاں انسانیت کا تصور نہیں، آپ کو وہاں بھی اللہ کے دین کا عالم مل جائے گا۔ یہ حضور کے دین کا اعجاز ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس عالم نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 6121 اس کے اندر کلمات ہیں، اور 25,500 اس کے حروف ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے حروف تک گنے ہیں، اور یہ تو پرانی گنتی ہے۔ نئی گنتی کے مطابق تو علماء نے اب زبر، زیر اور پیش کو بھی گن لیا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اوپر اتنی محنت 1400 سالوں سے ہوئی اور صبح و قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہر آنے والے دور میں آپ کو قرآن کا ایک نیا سے نیا کرشمہ نظر آتا رہے گا۔ اس کا نام بقرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اس کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک بنی اسرائیل کے ایک جانور گائے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ سورۃ البقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، ان میں سے اختصاراً چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن 2 سورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے، اور فرمایا کہ یہ اس طرح سے آئیں گی کہ یہ بادل کی شکل میں ہوں گی، سائبان کی شکل میں۔ اور آپ کو پتہ ہے حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ باپ اس وقت بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ جس بیٹے کی خاطر آج ہم اپنا پیٹ کاٹتے پھرتے ہیں، اور جس اولاد کی خاطر آج ہم اپنا سکون اور آرام برباد کیے ہوئے ہیں، جس اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، کل کو وہ اولاد ہمیں نہیں پہچانے گی۔ اور ہمارے وہ باپ جو آج راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں،
اور جن کے مسلح جو ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے کرتے ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کی دہشت اور ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ باپ بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گا، وہ بہن جس کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور وہ بہن جو ہمارے مان اور ارمان کا ایک منبع اور مرکز اور محور ہوتی ہے، اور وہ مامتا جو موسم سردی اور گرمی کا فرق کیے بغیر راتوں کو جاگ کر اولادوں کو پالتی ہے اور 9 مہینے پیٹ لٹکائے پھرتی ہے، کل وہ ماں بھی اپنے بچے کو اور اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ تو ایسی حالت میں اللہ کے حبیب نے کیسا نسخہ عطا فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، یہ بادل بن کے آئے گی اور یہ تمہارے سر کے اوپر سایہ کرے گی۔ وہ وقت جب کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اس وقت اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے سایہ بن کے آ جائے گا۔ یہ دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاروں کی طرح آئیں گے، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب لوگ، یہ کتنی بار یہ بات میں ریپیٹ کر چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ کاش یہ باتیں آپ کے دل دماغ پہ اثر کر جائیں اور آپ کی جو ضعیف الاعتقادی ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج کے بندے کا آج کا مسلمان شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے کہ جتنا جلدی سے ہو جائے وہ امیر ہو جائے، جتنا جلدی ہو سکے وہ ایک رئیس انسان بن جائے۔ بیمار ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس دوائی نے 7 دن میں اثر کرنا وہ 7 گھنٹوں میں مجھے ٹھیک کر دے۔ تو آج کا مسلمان اپنی روحانی مسائل میں بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے۔ بدکاریاں خود کرتا ہے، بدفعلیاں خود کرتا ہے، برائیاں خود کرتا ہے، جھوٹ خود بولتا ہے، زنا خود کرتا ہے، شراب خود پیتا ہے، رشوت خود لیتا ہے، حرام خود کماتا ہے، اور پھر پیر صاحب کے پاس جا کے دعا کہتا ہے حضور دعا فرمائے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما دے۔ یہ انسان کی ضعیف الاعتقادی ہے۔ اور دوسری طرف سے انسان کی غفلت کا یہ حال ہے اور اس کی دیدہ دلیری کا یہ حال ہے کہ حرام بھی کیا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کی حدود کو بھی توڑ رہا ہے، اور پھر وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ میں پیر سے دعا کرواؤں گا اور اس کی دعا قبول ہو جائے گی، میرا حرام جو ہے وہ میرے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری اعتقاد کی، عقائد کی، نظریات کی کمزوری ہے، بلکہ ہمارے عقائد اور نظریات کو ایک طرح کا انفیکشن ہے یہ، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ پھر لوگوں کو بد نظر ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جھٹ پٹ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ اگر کوئی جادو میں مبتلا ہو جائے، سحر میں مبتلا ہو جائے، اور جادو برحق ہے، اب اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے، یہ تو انبیاء سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام سے ثابت ہے جادو کا ہونا۔ اور اب جادو کی بات چھڑی تو میں اس کی علامات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جادو جس بندے پہ ہو جاتا ہے وہ بندہ انکار کرتا ہے کہ میرے اوپر جادو نہیں، اور جس بندے پہ جادو ہوتا ہے آپ اس کو کھینچ کے لے کے جائیں اس کا علاج کروانے کے لیے، وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں مجھے جادو نہیں ہے، اور آپ اس کا علاج کرنا چاہیں تو وہ علاج نہیں کروائے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو طریقہ سکھایا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو تعویذ دے گا، وہ آپ کو دم کرنے کے لیے دے گا، تو وہ کہے گا کہ جو مریض ہے آپ اس مریض سے کہیں کہ وہ یہ وظائف پڑھے، تو وہ تو اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کر پڑے گا؟ اور آپ دم کر کے اس کو پانی دیں گے تو وہ تو پینے کے لیے تیار نہیں، تو آپ کیسے اس کو پلائیں گے؟ تو حبیب خدا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑی جاتی ہے اس گھر کے اندر جادو داخل نہیں ہوگا، اور فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب عملیات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 عامل جب آپس میں ٹکر کھاتے ہیں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے بڑا پہلوان کون ہے۔ جو سفلی کرنے والا ہے وہ پوری شدت کے ساتھ کالا علم کرے گا، جس کو آپ عام اصطلاح میں کالا علم کہتے ہیں، اور عملیات کی لغت کے اندر اور اصطلاح کے اندر ہم اس کو سفلی علم کہتے ہیں۔ تو اب جو نورانی علم کرنے والا ہے، جو قرآن اور سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، وہ کتنی محنت کر لے گا۔ جو سفلی ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدت ہوتی ہے، اور اس کے اندر انسان کو تباہ کر دینے کے جو
طاقت ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کے اوپر بھی جادو کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں بکرا پڑی جاتی ہے، حضور کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ ہر وہ گھر جہاں کے اہل خانہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، جہاں آپس کی چال بازیوں کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہے، اولاد میں اتفاق نہیں ہے، نظر بد ہے، اس گھر والوں کو چاہیے کہ روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ یہ کام جو ہے نا دروازے سے باہر ہی بند کر کے آنا چاہیے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب رحم کا اپوزٹ کیا ہے، متضاد کیا ہے؟ اب رحم کا جو جب قرآن کو آپ توجہ سے نہیں سنتے تو اب رحم کا جو متضاد ہے وہ ہوگا۔ میں اپنے منہ سے وہ نہیں کہنا چاہتا، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ تو جس گھر کے اندر اس طرح کے مسائل ہیں وہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور یہ میرا ذاتی طور پہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں پابندی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اللہ اس گھر کے اندر رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس گھر کے جتنے رکے ہوئے کام ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں، اور جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس کسی کو بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، وہ اپنے گھر کے اندر روزانہ خصوصاً کوشش کرے کہ فجر کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور یہ گزشتہ روز کی طرف آج بھی سبھی کو اجازت عام ہے، جس کسی کو کوئی مسئلہ اس حوالے سے ہو وہ سورہ بقرہ فجر کے وقت یا میکسیمم ٹائم اس کا یہ رکھیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے گھر کے اندر پڑھ دیں۔ 11 دن پڑھ کے دیکھیں، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، جادو بھی ختم ہو جائے گا، بری نظریں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، 2.5 پارے بنتے ہیں، کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں لگے گا، 1 گھنٹہ لگا دیں، کیا اللہ کی راہ میں لگانا ہے آپ نے۔ صبح فجر سے آپ نماز سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز کے وقت اٹھ کے اس کو پڑھنا شروع فرمائیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب آپ نے شیطان کو گھر سے بھگانا ہے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور جس نے رات کے وقت بقرہ کی تلاوت گھر میں کی 3 راتوں تک شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو ہر گھر کے اندر یہی مسائل ہیں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف وجہ شیطان، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف وجہ شیطان، رزق میں کمی ہے اگر تو وجہ شیطان۔ تو شیطان کو اگر بگانا ہے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت جو ہے اس کو اپنی عادت بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم یہ جو 3 حروف ہیں ان کو قرآن کی اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ امت کے اندر ایک بڑا گروہ ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں، یہ الف لام میم صاد ہا میم عین سین قاف نون اور اس طرح کے جتنے بھی مقطعات ہیں ان کا علم صرف اللہ جل جلالہ کو ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ لیکن امام اہل سنت سیدنا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے اس کے برعکس ایک موقف اپنایا، اور وہ بڑا ایمان افروز اور محبت والا موقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے حبیب کو اس کا علم نہ ہو۔ کیوں؟ کہ الف لام میم اس کا کوئی معنی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نخواستہ رب تعالیٰ فضول کلام فرما رہا ہے۔ اس نقطہ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ الف لام میم کیا معنی جی؟ کچھ معنی نہیں، تو خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ فضول کلام فرمائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا معنی بھی بتایا ہے،
اور اللہ کا حبیب جو ہے، اللہ کا محبوب جو ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، وہ اپنے رب کے رازوں سے واقف ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے حبیب سے اس چیز کو چھپائے، کیونکہ الرحمن علم القرآن، ہم نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ حبیب 90% سکھا دیا، 10% چھوڑ دیا آپ کو۔ تو رب نے مطلقاً فرما دیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم دے دیا ہے۔ تو اب الحمد سے لے کے والناس تک جو کچھ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے، اس لیے حضور یہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف حضور جانتے ہیں بلکہ حضور کے کئی غلام بھی اس کے معنی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے کچھ راز ہیں۔ تو جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہوئے، کوئی بزنس کرتے ہوئے کچھ کوڈ ورڈز آپ رکھتے ہیں، اور اگر میں ملٹری کی زبان میں بات کروں تو اس کو سگنلز کہا جاتا ہے۔ تو سگنلز آپ نے کچھ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سولجر دوسرے سولجر کو انفارمیشن جب پاس کرتا ہے تو وہ سگنلز میں بات کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا یہاں پہ، اس نے بھی کچھ سگنلز یہ رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی معلومات عطا فرما دی ہیں، اور حضور کی برکت سے حضور کی امت کے بعض اولیاء، علماء اور مشائخ جو ہیں ان کو بھی اس کا علم اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم ہیں اور سربستہ راز ہیں، جن کے ادراک سے عام علماء جو ہیں وہ عاجز ہیں، ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن کے راز حروف مقطعات کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن کے راز ہیں، تو راز جو ہوتا ہے وہی تو اصل نچوڑ ہوتا ہے۔ اصل چیز تو وہ راز ہے، جو ظاہر ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ جس تک میری رسائی ہے، آپ کی رسائی ہے، جہاں تک ہماری ایکسیس ہے، تو یہ تو ایک عام بات ہے۔ مزہ تو تب ہے ہم وہاں تک پہنچے جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ سمجھ آ رہی اس بات کی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان رازوں سے بھی واقف فرما دیا ہے جس سے عام امت جو ہے وہ واقف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ شک کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت، اس کے سچے ہونے، اس کے ستھرے ہونے اور اس کے برحق ہونے سے متعلق قرآن کے اندر بے شمار آیات کو نازل فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن کے اندر دلائل موجود ہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے۔ اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی ترمیم، کوئی اضافہ نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ جنہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، رب نے ان کو دنیا میں بہت برے انجام سے دوچار فرمایا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے قلب مقدس پہ جو کتاب اتاری، اس کے مقابلے میں جب کفار اور مشرکین سے کہا گیا کہ جاؤ تم اس کے برابر کوئی ایک آیت لے کے آؤ، کچھ لے کے آؤ، تو وہ کوئی ایک آیت بھی فنی، نحوی، صرفی اعتبار سے قرآن مقدس کے برابر نہیں لا سکے، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا ہے ہی نہیں اور کوئی انسان اس کے برابر کچھ بنا ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کے برابر شاعری کرنے کی کوشش کی، قرآن کے برابر کچھ بنانے کی کوشش کی، آج تاریخ میں ان لوگوں کا نام تک کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جس کسی نے قرآن کے برابر کچھ لانے کی کوشش کی، دنیا آج اس کے نام سے واقف نہیں، اس کا کلام جو ہے اس کا موجود ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر اس سے بڑا اور اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کی توحید اور محمد مصطفیٰ کی رسالت علیہ الصلوۃ والسلام پہ یقین رکھنے والا ایک ننھا منہ بچہ قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے۔
اور آپ ایک افریقہ کے بچے کو سن لیں اور پھر آپ امریکہ کے بچے کو سن لیں اور پھر آپ ایشیا کے بچے کو سن لیں اور پھر آپ مغرب سے مشرق تک دنیا کے اندر جہاں بھی رب کا نام لیوا کوئی مسلمان ہے اس کا کلام سن لے، ایک ہی تلفظ، ایک ہی مخرج، ایک ہی آیت، ایک ہی انداز آپ کو سننے کو ملے گا۔ پوری دنیا کا مسلمان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی زبان مختلف ہو سکتی ہے، اس کی لینگویج ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس کا ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہی وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی بولی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ پورے دنیا کے اندر آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، طرز عثمانی ہو، طرز کوفی ہو، مصری ہو، مراکشی ہو، ترکش ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، آپ کو قرآن کی زبر زیر کے اندر بھی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب کا اعجاز ہے۔ اس کے برعکس آپ تورات اور انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو امریکی تورات اور نظر آئے گی، افریقی تورات آپ کو اور نظر آئے گی۔ انٹرپریٹیشن کے اندر فرق ہو سکتا ہے، تفسیر کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن حروف کے اندر فرق نہیں ہے، آیات کے اندر فرق نہیں ہے، کلمات کے اندر فرق نہیں ہے۔ سورۃ الحمد سے لے کے سورۃ الناس تک پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا۔ کرۂ ارض پہ اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی ایک ایسا مصنف نہیں ہے، کوئی ایک ایسا لکھاری نہیں جس کی کتاب کے اندر غلطیاں موجود نہ ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ کسی کو پروف ریڈنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں موجود ننھے منھے بچوں کے اندر اس قرآن کو آپ محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک اور اس کا اعجاز آپ دیکھیں کہ یہ کتاب لا ریب کیسے ہے۔ پوری کائنات کے اندر آپ صفحہ ہستی کو کھنگال کے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، چیلنج کر کے دیکھ لیں، آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو زبور انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، کہیں پہ نہیں ملے گا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، سکھوں کی مذہبی کتاب کا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، اور قرآن کے حافظ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کے کلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہماری کتاب کلام مقدس کو دور صحابہ کے اندر شہید کیا جا رہا تھا اور قرآن کو کتابی شکل میں دنیا سے گم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے سینوں میں اس قرآن کو جگہ دی اور یہ اس کا ایک بہترین علاج عطا فرما دیا، اور اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے سیدنا فاروق اعظم کی قبر انور پر، کہ جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن کو پڑھنے کا نظام دے دیا کہ صبح قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ لوگوں کو اس وجہ سے بھی تکلیف ہے، اور جن لوگوں کو حضرت عمر سے تکلیف ہے ان کو قرآن یاد بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جا کے چیک کر لیں۔ جس کو حضرت عمر سے پریشانی ہے اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا، میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ جس کو فاروق اعظم سے پریشانی ہے، جس کو امیر معاویہ سے پریشانی ہے، اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں میں، مشرق سے مغرب تک آپ ان کی مسجد کے اندر چلے جائیں، ان کو آپ نماز کے اندر 2-4 سطور پڑھتے ہوئے آپ سنیں گے، لمبی قرات نہیں کر سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محافظ قرآن فاروق اعظم کا گستاخ قرآن کو یاد کر سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہدی للمتقین، قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ یہ تقوی جو ہے یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے جو مراتب لکھے ہیں ان میں فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کفر سے بچنا، دوسری قسم بد مذہبیت سے بچنا، تیسری قسم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچنا، چوتھی قسم صغیرہ گناہ سے بچنا، پانچویں شبہات سے بچنا، چھٹی نفسانی خواہشات سے بچنا، اور ساتویں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہر چیز کی طرف سے توجہ ہٹا لینا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 7ویں قسم ہے تقوی کی، یہ دیکھنے میں تو بہت سادہ ہے، لیکن حقیقت میں اس 7ویں قسم کے اندر تمام راز پوشیدہ ہیں، کہ جب بندہ مومن اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے ایمان کے کہ وہ ایسی منزل کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتا جو اس کو اللہ سے دور کرے، وہ ایسے انسان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا جو اس کو رب کی یاد سے غافل کرے، وہ ایسی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو،
جب بندے کا تقوی اس درجے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ تقوی کی دیگر جو اقسام اور شرائط ہیں ان کو بھی پا لیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ شبہات سے بچنا، کہ شبہ والی جو چیز ہے اس سے بچیں، جس چیز کے اندر ڈاؤٹ پایا جاتا ہے اس سے بچیں۔ الشک من الشیطان، شک شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ مثلا آپ کسی ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے گئے تو آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پہ جو چکن پکا ہے یہ ہاتھ کے ساتھ ذبح نہیں کیا ہوا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ہاتھ کے ساتھ ذبح نہیں کیا ہوا تو پھر تو آپ کے اوپر فرض ہو گیا کہ آپ اس کو نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ 50-50 شاید یہ ہاتھ سے ذبح کیا ہوا ہے شاید یہ مشین سے، تو اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جس راستے پہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو شک ہو کہ یہاں روڈ آگے خراب ہوگی اور رات کا اندھیرا ہے، کہیں جنگل میں گاڑی گھس نہ جائے، تو آپ ڈر کے مارے وہاں نہیں جاتے، تو یہاں تو ایمان کا معاملہ ہے، یہاں تو تقوی کا معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام کھا کے اللہ سے یہ توقع رکھیں وہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو لقمہ حلال کھاؤ، حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب شک کی دوسری ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ ایسا روزگار کر رہے ہیں، ایسی جاب یا ایسی نوکری کر رہے ہیں جہاں سود کا شائبہ ہے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سود ہو سکتا ہے، ایسی جاب سے بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ایسی نوکری کریں جہاں 100% آپ کی انکم جو ہے وہ حلال زمرے میں شمار ہوتی ہو۔ تو ایسی چیز جہاں شک ہے اس سے بچیں۔ اب اس کی ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے شوہر پہ شک نہ کرے تا وقت کہ شوہر سچا ہو۔ چہرے کا سچا ہوتا ہے، کاش شوہر اپنے موبائل کا پاسورڈ بیوی کو دے دے، پھر پتہ چلے کہ وہ کتنا شک سے پاک ہے۔ ویسے یہ بات بڑی پتے کی ہے کہ جس شوہر کے موبائل کا پاسورڈ اس کی بیوی کے پاس ہوتا ہے وہ شوہر مومن کامل ہوتا ہے۔ مؤمن انشورڈ، عربی میں اس کا ترجمہ مؤمن کا، انگلش میں اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں جس چیز کی انشورنس کی گئی ہو اس کو مؤمن کہا جاتا ہے، تو وہ انشورڈ ہے کہ ہی از فری فرام آل کائنڈز آف پرابلمس، تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر پہ بلا وجہ کے گمان نہ کرے، شک نہ کرے۔ شک ہمیشہ شیطان کو آپ کے تعلقات کے درمیان دراڑ ڈالنے کی جگہ بنانے کی وہ ایک سپیس دے دیتا ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی پہ شک نہ کرے۔ جہاں شک ہو وہاں بندے کو اپنی زبان کھولنی چاہیے اور وضاحت کر لینی چاہیے کہ مجھے آپ کے اوپر یہ شک ہے، آپ اس کی تصدیق یا تردید کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی دوست کے بارے میں، کسی کولیگ کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں شک ہے کہ وہ رشتہ دار یہ حرکات کرتا ہے، تو آپ نے یہ خبر کسی تھرڈ پرسن سے سن رکھی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ براہ راست اس کو اپروچ کریں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، آپ اس کی تصدیق کر لیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ تو تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جہاں شک اور شبہ پایا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ تقوی سے مراد اگر ساری اس بحث کا نچوڑ نکالوں تو وہ یہ ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہلکا سا بھی شائبہ پیدا ہوتا ہو، اس کام سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ہر وہ کام جو آپ کو اللہ سے ناراض کرتا ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مؤمنین کی کچھ صفات کو بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں۔ اب غیب پر ایمان لانے سے اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے، اور جو تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں درجنوں کے حساب سے صفحے اس ایک عنوان کے اوپر بھرے پڑے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔
غیب جو ہے اٹ سیلف، غیب کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے کیا؟ ایک غیب وہ ہے جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ غیب صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کا ہے۔ اس کو علم غیب رکھنے پر اور صاحب علم غیب ہونے پر، عالم الغیب ہونے پر، اس کو نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی طاقت سے، وہ اپنی قدرت سے خود ہی عالم الغیب ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا علم غیب وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دے، جیسا کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی وساطت سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنے نبی کے امتیوں کو بھی عطا فرمایا۔ اور امتیوں میں سے ضروری نہیں کہ صرف اولیاء اللہ ہی کو علم غیب ہو، بعض اوقات ایک چلتا پھرتا بندہ جو آپ کے نزدیک انتہائی گندا، فاسق اور فاجر ہے، کبھی کبھی وہ بھی غیب کی خبر دیتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو غیب کا علم کیوں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ بیان فرما دی کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ جو ظاہر میں یہ گوشت پوست کی جو آنکھ اس کے منہ کے اوپر جو نظر آ رہی ہے، چہرے پہ نظر آ رہی ہے، یہ آنکھ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہوئے تیرے باطن کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو مشاہدہ فرما کے وہ اس کی خبر دے سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا اگر آپ انکار کر دیں تو اسلام سرے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ حضور کے علم غیب کا انکار کر دیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، وہ اسلام کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے گا، اس کے پاس پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، وہ جہالت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے انسان ہیں وہ لوگ۔ اب خواہ وہ داڑھی والا ہو، وہ بغیر داڑھی والا ہو، وہ پگڑی والا ہو یا ٹوپی والا ہو، وہ چٹا ہو یا کالا ہو، جو بھی بندہ علم غیب نہیں، وہ اسلام کی جڑ کو کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر نبی کو علم غیب نہیں تو تجھے رب کی خبر کس نے دی؟ کیا آپ نے رب کو دیکھ رکھا ہے؟ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہو، ہم چھوڑ دیں، جماعت صحابہ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ کہے کہ میں نے رب کی زیارت براہ راست کی ہے؟ اس کرۂ ارض پہ فقط یہ آمنہ کا لال محمد ہی تو ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں اپنے رب جل جلالہ کو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جو کائنات کی سب سے بڑی مخفی ہستی ہے، اور جو کائنات کا سب سے بڑا راز ہے، اور کائنات کی جو سب سے خفیہ ہستی ہے، اس نے خود کو محمد مصطفیٰ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب اس سے بڑھ کے اور کون سا غیب ہو سکتا ہے؟ رب سے بڑھ کر کوئی غیب نہیں ہے۔ رب نے اپنے آپ کو اپنے حبیب کے سامنے ظاہر فرما دیا، اس نے اپنے آپ کو موسیٰ کے سامنے ظاہر نہیں کیا، فقط ایک تجلی دکھائی، اور پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا، یہ رب کا سب سے بڑا غیب ہے، اس سے بڑا کوئی غیب نہیں ہے۔ پھر اگر آپ حدیث کی تناظر میں اور عقلی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب کس کس انداز میں ہیں، تو اگر آپ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ یہ تھوڑا ایک بیچ میں ضمنی ٹاپک آ گیا، لیکن ایک اہم عنوان ہے، بہت سارے دوستوں کے ذہن میں مس کنسیپشن ہے اس حوالے سے، اس کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ علم غیب کا انکار کریں تو پھر آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حدیث کی درجنوں کتابوں کو دین سے نکالنا ہوگا۔ پھر آپ صحاح کو سامنے نہیں رکھ سکتے، آتا ہے بخاری، نہیں آتی بخاری۔ یہ بخاری کا رٹ لگانے والے جو ہیں، ان کو بخاری نہیں آتی، ان کو بخار آتا ہے اس سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا قیامت جمعے کے دن آئے گی، حضور نے نہیں فرمایا عصر کا وقت ہوگا، حضور نے نہیں فرمایا 10 محرم بھی ہوگا، حضور نے یہ نہیں بتایا کہ قرب قیامت میں بلند عمارتیں بنیں گی،
حضور نے یہ نہیں بتایا کہ موسم تبدیل ہوں گے، حضور نے یہ نہیں بتایا کہ عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کتابوں میں موجود ہے نا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، صحاح کے بعد دیگر جو معتبر کتب حدیث ہیں ان سب میں یہ موجود ہے. اگر آپ علم غیب کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، پھر ان سب احادیث کا آپ کو انکار کرنا ہوگا. اور لفظ نبی جو ہے یہ کتنی لطیف بات ہے. یہ اب یہاں بڑا سخت جملہ میرے ذہن میں آیا ہوا ہے لیکن وہ میں کہنا نہیں چاہتا. اب نبی جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں خبر دینے والا. تو خبر دینے والا تو اپنے نیوز کاسٹر کو نبی کہہ دے. تمہارے نیوز چینل کے اوپر جو نیوز کاسٹنگ جو کرتے ہیں، جو خبر پڑھنے والا، اس کو نبی کہہ دو. ہمت ہے تو کہہ کے دکھاؤ. اگر کسی میں جرت ہے تو نیوز کاسٹر کو، بھئی وہ خبر ہی تو دے رہا ہے نا. نبی کا معنی تمہارے مطابق خبر دینے والا، اور یہی ہے لغت میں، یہی ہے. اگر تمہارے مطابق خبر دینے والا نبی کا معنی خبر دینے والا ہے تو تمام نیوز چینل والے جب نیوز کا ٹائم شروع ہو تو وہ کہے میں تمہارا نبی ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، کہہ کے دکھائے. نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو چیز تجھے نظر نہیں آتی اس کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے. غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے. جی، جو چیز ظاہر نہیں اس کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے. اور یہ فرق کرنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ چیزیں سمجھا دی ہیں جو دنیا نے پردے ڈال کے رکھی ہوئی تھی. اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں امام اہل سنت کی تربیت اطہر پر. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ایسی چیزوں کے رازوں سے پردے اٹھائے جو انسان کے سامنے اوجل تھیں، انسان جن کا تصور نہیں کر سکتا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر تک کی خبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی ہیں. حضور نے یہاں تک بتا دیا ہے کہ حاملہ عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ میل کیوں ہے اور فیمیل کیوں ہوتا ہے. اور یہاں تک بتا دیا کہ میل بچہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے اور فیمیل پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ سب کچھ محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. اچھا، ان سب چیزوں کو مان لیتے ہیں. وہ ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا، چیپٹر نمبر فلاں، ورس نمبر فلاں، فلاں 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 فلاں، یہ حدیث پڑھتے ہوئے وہ کبھی نہیں کترائے گا. اس کو بتاتے ہوئے وہ کبھی بھی تامل کا اظہار نہیں کرے گا، کبھی پریشانی فوراً بتا دے گا. بعد میں اس کو خبر ہوتی میں نے تو علم غیب والی حدیث پڑھ دی ہے. اب یہ 2 نمبری ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو گر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی محبت کے بغیر، میں نے پہلے کہا یضل اللہ بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے قرآن کو پڑھنے والے ایسے جو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، ہو رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہم ہدایت والوں میں سے ہیں. حضور کی محبت کے بغیر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جب تک اس دل کے اندر خشکی ہے، نفرت ہے، تعصب ہے حضور کے بارے میں، آپ اس وقت تک قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. تو غیب جو ہے اس کا انکار کر کے آپ کا گزارا نہیں. اگر آپ نے علم غیب کا انکار کرنا ہے، آپ کو صحاح کی ساری کتابوں کا انکار کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی درجنوں آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب میں نے تجھے وہ سب کچھ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. وہ سب کچھ سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب رب نے اتنا بڑا فیصلہ فرما دیا، اب کسی انسان کو کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے؟ جب رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ سب کچھ سکھا دیا جس کا نہیں پتا تھا، تو جس کا نہیں پتا تھا وہ سب کچھ بتا دیا، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون، جو ہے، جو ہو چکا اور جو صبح قیامت تک ہونے والا، اس سب کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب دوسری صفت کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. اب جو نماز قائم نہیں کرتے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کی محبت میں کامل نہیں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نفاق میں مبتلا ہے، منافقت میں مبتلا ہے. وہ
معصیت میں مبتلا ہے وہ، اور وہ بے شک جتنا مرضی قرآن پڑھے، وہ جتنی مرضی حدیث پڑھے، وہ جتنی مرضی محافل میں مجالس میں جا کے بیٹھے، جس بندے کی نماز نہیں اس کا کچھ نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب دیکھیں کہ بندے کی جرت دیکھیں آپ، کہ ہمت دیکھیں اس انسان کی، اس کو پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا۔ اور کسی بھی انسان کے لیے یہ احساس کافی ہے، اگر وہ سمجھ سکے تو یہ احساس کافی ہے کہ وہ صرف اتنا جان لے کہ اس کا رب اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے جلوت کو، اس کی خلوت کو، اس کے سونے کو جاگنے کو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس کو یہ یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے پھر نماز نہیں پڑھتا تو کتنا بڑا گستاخ ہے، کتنی ہمت ہے اس بندے کی۔ آفس والوں نے CCTV کیمراز لگا رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی پنگا نہ کرے، کوئی مس یوز نہ کرے، اور وہ وہاں سے آپ کو مسلسل سرویلینس آپ کی جاری رہتی ہے۔ تو اس رب کے بھی تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کا تو ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے، سرور سے آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں تو معاملہ ختم۔ اس کے سرور بھی ایسے ہیں کہ کوئی ڈسکنیکٹ بھی نہیں کر سکتا، اور کل حشر میں اس نے سب ویڈیو آپ کے سامنے چلا دینی ہے، دکھا دینی ہے اس نے۔ اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے، اتنی بڑی بڑی پگڑیوں والے، سونے سوٹ، چٹے رنگ، بڑی بڑی لمبی چوڑی تنخواہیں لینے والے، لمبی گاڑیوں والے، کتنے معزز تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حساب بھی بہت سخت ہے، اور اس کا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ فرعون کے ساتھ۔ اور یہ کسی انسان کا قول نہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان، شداد کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، اور قارون کے ساتھ، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ اور فقہائے اسلام نے تو یہاں تک فتویٰ دیا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو۔ اور اب اگلی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے، اگر ان کا میں نام لوں تو بہت ساروں کی 11ویں بند ہو جائے گی۔ بابا جی 11ویں والی سرکار جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی پھینک دو، اس کو دفن بھی نہیں کرنا۔ اور حضرت سلطان باہو نے تو اس سے بھی اگلی بات کی۔ ساری زندگی ہمارے یہ پاکستانی پنجابی لوگ جو ہیں نا ہو سن سن کے یہ تھکتے نہیں، اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بے نماز خنزیر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ خنزیر کے اوپر جو کچھ ہے وہ کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے، اور رب کی نافرمانی تو نہیں کرتا۔ تو فرمایا وہ خنزیر جو ہے، انسان جو نماز نہیں پڑھتا وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کی ایک مثال ایک اور انداز میں ارشاد فرمائی، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ اب یہ ستون اس کے نیچے سے نکال دیا جائے تو یہ نیچے گر جائے گا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑ دی سمجھو اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے کس قدر اچھا ہے۔ نماز تو وہ بابرکت لمحات ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے دل کے راز اپنے رب کے سامنے کھولتا ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی دکھ تکلیف کو غم پہنچے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے دوست کے پاس جا کے بیٹھیں جس کے پاس میں جا کے اپنے دل کا غم بیان کروں تو وہ مجھے تسلی اور دلاسا دے۔ کوئی مصیبت ایسی آ جائے، کوئی پریشانی ایسی آ جائے تو اس کے سامنے آپ جا کے رو دیتے ہیں۔ باپ مل جائے تو باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے آپ رو دیتے ہیں، ماں ملے تو ماں کی گود میں آپ رو دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد کو کوئی پریشانی ہو، آپ اپنی اولاد کو سینے سے لگا کے اس کے دکھ درد اس سے پوچھتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا باپ بھی نہیں رہے گا، ماں بھی نہیں رہے گی، اولاد بھی نہیں رہے گی، اس وقت جو رشتہ اور تعلق رہے گا وہ ہمارے رب کا رشتہ باقی رہے گا۔ کاش کہ ہمارے مزاج ایسے بن جائیں کہ ہمیں جو بھی تکلیف پیش آئے ہم سجدے میں سر جھکائیں اور اپنے رب سے باتیں کریں۔ اور جو اپنے رب کے سامنے راز پیش کرتا ہے، رب اس کے رازوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتا ہے اور اس کو تسلی و دلاسا بھی دیتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو محروم نہیں اٹھنے دیتا۔ آپ ذرا دنیا کے اندر سوچیں کہ سر کو سجدے میں جھکا دینے کے بعد انسان کا پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہ انسان کا
میکسیمم گرنے کا جو لیول ہے انسان کا، جو میکسیمم جھک جانے کا لیول ہے وہ سجدہ ہے. سجدے کے آگے تو گردن کٹانے والی بات، اس سے آگے تو اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. مطلب آپ کسی کی تعظیم میں جھکیں گے، کتنا جھک جائیں گے؟ آپ اپنی کمر 30 کے اینگل پہ جھکائیں گے، 45 کے اینگل پہ جھکائیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے، اور میکسیمم جو حد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے. سجدے سے آگے تو جھکنا ہے ہی نہیں ہے. یا سجدے سے آگے بھی جھکنے کی کوئی اور طریقہ ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ سجدے سے آگے تو گردن کٹانے والی بات ہے، اور وہ بھی فاطمہ کے بیٹے حسین نے کٹا کے دکھا دی، اور کٹائی بھی اپنے رب کی رضا کے لیے. تو سجدے میں جب سر جھکتا ہے تو یہ انسان کی ایک طریقے سے تذلیل ہے، اور ایک طریقے سے یہ انسان کی معراج ہے. تذلیل اس کے لیے ہے کہ کسی دنیا دار کے سامنے تیرا سر جھکے، اور معراج تیری یہ ہے کہ جھکا ہوا سر در حقیقت رب کی بارگاہ میں اٹھا ہوا سر ہے. تو اس سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانے کی عادت ڈالو. یقین جانو جو سجدوں میں جا کر رو کے رب سے مانگتے ہیں، رب محروم نہیں کرتا اس کو. اس لیے اپنے آپ کو قرآن مقدس کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا فرمان جو ہے، اس کا مفہوم، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے. جب بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے سر سے لے کے آسمان تک نور کی ایک برسات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے. اور حضور کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں چلا جاتا ہے. اب اس کا پورا دن رب کے ذمے میں ہے. اگر اس کو نقصان پہنچے گا تو بھی رب ذمہ دار ہے، اگر اس کو نفع پہنچا تو بھی رب ذمہ دار ہے. اب کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کی فجر کی نمازیں پوری نہیں ہوتی. ڈاکٹر آپ کو دوائی بتائے، رات کو 2 بجے اٹھ کے کھاتے ہیں آپ. رب نے 5 وقت کی نماز کہی ہے آپ کو، 24 گھنٹوں میں وہ بھی. اور آپ فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازوں کی کل رکعات کو آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیں، آپ کے 35-40 منٹ سے زیادہ کا وقت آپ رب کو نہیں دیتے. اور نفل پڑھنے کا تو اب رواج ہی نہیں رہا. مسلمان جو ہیں وہ ماڈرن ہو گئے. اب تو سنتیں اور فرض جو ہیں وہ بھی نہیں رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے میرے راستے میں رزق تقسیم کرو. یہاں بھی رب نے پتھر دل جو مسلمان ہیں ان کے دل کے اوپر چوٹ لگائی ہے کہ یہ جو مال کو تم جیبوں میں سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہو، بینک بیلنس بنا کے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے مال، یہ میرا دیا ہوا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَا، تیرا نہیں ہے یہ. تو کس قابل تھا؟ تیری کیا ہمت ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے دیا ہے، مِمَّا يُنْفِقُونَ، اس میں سے میری راہ میں تقسیم کر. تیرے پاس کیا ہے؟ تیرا جو مال جس کے اوپر تو بڑا بنا پھرتا ہے، اگر اس کی قدرت کو جلال آ جائے تو ایک لمحے سے پہلے تیرے پورے محلات جو ہیں وہ تباہ کر سکتا ہے. تیرے پاس جتنے بلین اور ٹریلین ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہے. اگر اس کی قدرت کو جلال آ جائے اور وہ اپنی ہیبت دکھانے پہ آ جائے، تو بڑے بلینز کا مالک ہے اور تو بڑے حسن و جمال کا مالک ہے. تجھے ایک چھوٹی سی بیماری لگا دے، چند ہفتوں کے اندر تیری موت واقع ہو جائے گی، اور تیرا مال جو ہے وہ تیرے علاج کے اوپر ضائع ہو جائے گا. دنیا کے اندر کئی مثالیں، آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو دیکھا، لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے، لیکن کمانے کا طریقہ درست نہیں تھا. اور اگر کمانے کا طریقہ درست تھا تو شکر کے طور پہ اپنے رب کی بارگاہ میں کبھی خرچ نہیں کیا. تو جب نہیں خرچ کرتے تھے تو رب نے ایسی بیماریاں لگائیں کہ چند ہفتوں اور مہینوں میں بیمار ہوئے، بیماری کے اوپر پیسے لگے، خود بھی مرے، اولاد بھی مری، اور پیسہ یہیں کا یہیں رہ گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں تمہیں دیتا ہوں، جو میرے کرم سے تمہیں ملا ہے، جو میری رحمت سے تمہیں ملا ہے، جس میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے، جس میں تمہاری کوئی کوشش نہیں ہے، جو خالصتاً میں نے اپنے فضل سے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے یہ رزق، یہ مال، یہ پیسہ ان لوگوں کو تقسیم کرو جن کو میں نے محروم رکھا ہوا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر مسلمانوں کی ننگی بچیاں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آپ کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کے جسم کے اوپر قمیض کے لیے کپڑا نہیں ہے. مسلمانوں کے بچے بلکتے ہوئے، روتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے گلے رو کے سوکھ جاتے ہیں، اور گلے میں
اتارنے کے لیے پانی کا یا دودھ کا ایک قطرہ ان بچوں کو میسر نہیں آتا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ زکوٰۃ دینا ہم بھول گئے ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے، فرض، سنت نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کس مال پہ فرض ہوتی ہے اور کب دینی ہے، اور اگر دینی ہے تو کس کو دینی ہے؟ ہم میں سے کتنے یہ جانتے ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن سے دوری کا یہ صلہ ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے اعتدالی ہے، بیلنس نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ دو متضاد ڈائریکشنز ہیں۔ غربت میں اسی درجے کا اضافہ ہے اور امیری میں بھی اسی درجے کا اضافہ ہے۔ غریب زمین کے نیچے پستا جا رہا ہے اور امیر اس پیسے کے بحاف پہ آسمان پہ فضا کے اندر اڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے نظام کی خرابیوں کی وجہ ہے۔ ایک وقت تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر زکوٰۃ کا یہ عالم تھا کہ لوگ کروڑوں اربوں کھربوں جو تھے وہ فٹ پاتھوں پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ ہم مسلمانوں کے پاس اتنی زکوٰۃ ہوا کرتی تھی کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے پرندوں اور چرندوں کو بھی دانہ کھلایا ہوا ہے۔ وہ وقت بھی تھا ہماری زکوٰۃ کا اتنا پیسہ ہوا کرتا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر ہم کھانا پھینکا کرتے تھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ نظام کو کوئی سمجھے، قرآن کو کوئی سمجھے اور حبیب خدا کے پیغام کو کوئی سمجھے۔ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے معاشرے میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اور جو بندہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وعدہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ صدقہ دے اور اس کے مال میں کمی ہو جائے۔ حضور کے فرمانے کا انداز تو دیکھو ذرا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ صدقہ دے اور اس کے مال میں کمی ہو جائے۔ جو صدقہ دیتا ہے رب اس کو اپنے فضل سے دگنا عطا فرما دیتا ہے۔ دینے والا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جب تمہارے اوپر مشکل وقت آ جائے، تنگ دستی ہو، فاقہ ہو، تو صدقہ دے کے رب کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو تو پیسہ اور چاہیے نا، تو حضور اسی کو فرما رہے ہیں کہ نہیں تو بھی دے، جب تو دے گا تو تیرا رب تجھے لوٹا دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام جہاں جہاں خراب ہے، ہم سوشل ممبر ہونے کی حیثیت سے سوسائٹی کے اندر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ بہتر بنائیں، اور اپنی حیثیت میں اپنے تئیں کوشش کر کے جس ایریا کے اندر آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ کے مسائل سکھائیں۔ جب وہ سیکھ لیں تو ان سے زکوٰۃ لے کے مستحق تک پہنچائیں۔ زکوٰۃ کا بہترین مستحق آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن اور آپ کے قریبی رشتہ دار جو ہیں، یہ آپ کی زکوٰۃ کے بہترین مستحق ہیں۔ اس کے بعد آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگ۔ پھر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر غریب لوگ ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ مدارس دینیہ جو ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ لگنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کریم ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔